اور آج جمعہ کا دن ہے اور آج کا حج حج اکبری کہلاتا ہے۔ آج کے دن کا حج 70 حجوں کا ثواب ہے، اور کل یوم عرفہ ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ آج کا اور کل کا روزہ رکھیں، 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ اس روزے کی فضیلت، اس کا مقام، اس کی شان اپنی جگہ مسلم ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو ابھی آگے آئے گا، 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ کملی والے کا فرمان ہے۔ اس موسم میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ید، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ کہیں شب قدر دے دی، کہیں رمضان المبارک کی طاق راتیں دے دی، کہیں شب معراج دے دی، یوم عرفہ دے دی، لیلۃ الجائزہ دے دی، کبھی کوئی رات دے دی، کبھی کوئی رات دے دی۔ کسی طریقے سے میرا بندہ میرے سامنے آئے اور گڑ گڑائے۔ شیطان نے کہا تھا نا، الہ العالمین، میں تیرے بندے کو بہکاتا رہوں گا، مرتے دم تک بہکاتا رہوں گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو مرتے دم تک اس کو بہکاتا رہے، وہ مرنے سے 1 لمحہ پہلے آ کے مجھے کہے گا نا سچے دل سے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں 100 سال کی تیری محنت ضائع کر دوں گا، اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اسے اپنا دوست بنا لوں گا۔ جو شخص سچے دل سے اللہ سے صلح کرنا چاہے، اور صلح بھی ایسی کہ آنے والے سے پھر میں گلہ بھی نہیں کرتا، اس سے شکوہ بھی نہیں کرتا۔ ساری جوانی تو نے کہاں لوٹا دی، ساری زندگی کہاں لوٹا دی، اب آنکھوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا، کانوں نے سننے سے انکار کر دیا، پاؤں نے چلنے سے انکار کر دیا، دماغ نے سوچنے سے انکار کر دیا، اب تو میرے پاس آیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بندہ بندے کو گلہ دے سکتا ہے، اللہ بندے کو کبھی گلہ نہیں دیتا۔ ایک دفعہ بندہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے کہ میں اس بندے سے دوسری بات ہی نہیں کرتا، اسے معاف کر دوں۔ یہ بہانے ہیں معاف کرنے کے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج سر اور پیر ننگے کر کے احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں موجود ہوں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ جو عرفات کا میدان ہے، یہی حشر کے دن اسی پر تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا، یہی حشر کا میدان ہوگا۔ عام دنوں میں جا کر دیکھو، وہ عرفات کا میدان چھوٹا سا لگتا ہے، 2-4 لاکھ آدمی آ جائیں، اور جب حج کا سیزن آتا ہے تو 60-70 لاکھ انسان اس میں سما جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے چیغم کی طرح کھول دیتے ہیں، اور حشر میں یہی عرفات کا میدان ہوگا
جس میں تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ کیا پوری دنیا کا مسلمان وہاں جمع ہوگا، پوری دنیا کے انسان جمع ہوں گے۔ اب آپ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں، ایسے لوگ جمع ہوں گے جن کی شکلیں مختلف ہوں گی، قد کاٹھ مختلف ہوں گے، زبانیں مختلف ہوں گی، کوئی ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں سکا ہوگا، کسی کا قد کیسا، کسی کا رنگ کیسا، لیکن اللہ نے وہاں جمع کر دیا اور سب کا لباس ایک۔ وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، وہ چائنا کا رہنے والا ہو، وہ یوگنڈا کا رہنے والا ہو، وہ ملیشیا کا رہنے والا ہو، وہ سوڈان کا کالا ہو، وہ حبشے کا کالا ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی لمبے تڑنگے قد والے ہوں، کوئی چھوٹے قد والے ہوں، لباس سب کا ایک ہے، زبانیں الگ الگ لیکن سب کی زبان پر ترانہ ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک۔ اللہ اکبر۔ دیکھو وہاں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نعرہ نہیں، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ بلند ہے، لباس سب کا ایک، جذبہ سب کا ایک، نیت سب کی ایک، ارادہ سب کا ایک، زبان پر تلبیہ سب کا ایک۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو وہاں بار بار بلانے کی ہمیں توفیق دے، ہم بار بار وہاں حاضری دیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر کہو نا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، بلند آواز سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی میرے نبی کا نام آئے تو بلند آواز سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رب کا نام آئے تو رب کا نام بھی بلند آواز سے لیا کرو۔ ہاں، دنیا کا ایک مقولہ مشہور ہے، جس کا کھائیں اس کے گن گائیں، جس کا کھائیں اس کے گن گائیں۔ ہم جس کے کھاتے ہیں اس کا گن نہیں گاتے۔ اے آرام سے بیٹھ۔ ہم جس کا کھاتے ہیں اس کے گن نہیں گاتے ہیں۔ ہم اللہ کا نام بلند آواز سے نہیں لیتے، ہمیں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اللہ آؤ اپن بھی اللہ کے گھر چلیں، بیت اللہ چلیں۔ کیا گھر ہے جس کی ایک دفعہ نظر پڑ گئی بیت اللہ پر، سب گناہ معاف۔ وہاں زبان سے نہ بھی مانگو، دل میں ارادہ کر لو، فوراً مل جاتا ہے۔ اور وہ نظام اللہ کے گھر کا نظام، میں آج بات کھول کر بات بتاؤں، اللہ کے گھر کا نظام، میرے پاک پیغمبر کے روضے کا نظام، نہ سعودی حکومت چلاتی ہے، نہ شرطے چلاتے ہیں، یہ نظام اللہ خود فرشتوں کے ذریعے چلاتے ہیں۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ نظام چلائے۔ چھوٹی سی مثال لے لو، زمزم ہے نا، کنواں، زمزم کا کنواں، کتنا پانی پیتے ہیں لوگ، پانی پیتے ہیں، اپنا کفن دھوتے ہیں، اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ کبھی زمزم میں کمی آئی؟ کتنی دنیا پیتی ہے، اور جتنی بھی دنیا پیتی رہے، قیامت تک زمزم کے اندر کمی نہیں آئے گی، نہ اس کی ذائقے میں کمی ہوگی، نہ اس پانی میں کمی ہوگی، نہ اس کے رنگ میں کمی ہوگی،
نہ اس کی صفت میں کمی ہوگی۔ اللہ، یہ بیت اللہ۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو عورتیں حاملہ ہوتی تھیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھیں۔ حاملہ عورتیں آ کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھیں، اور اللہ رب العزت جب انہیں کوئی بچہ دیتا تو پھر وہ بچہ لے کے آتی، پھر بچے کو گود میں اٹھا کے پھر طواف کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ طواف کرنے آئی۔ ولادت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، نہ جانے کا پتہ نہ آنے کا پتہ۔ یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نا، بچے کی ولادت 9ویں مہینے میں ہوگی، رب چاہے تو 7ویں مہینے بھی ہو جاتی ہے، 8ویں مہینے میں بھی ہو جاتی ہے، 9 کی بجائے 10ویں 11ویں مہینے میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئی بیت اللہ میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بیت اللہ میں پیدا ہوا، کتنی بڑی شان ہے اس کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے بھائیوں، اگر بیت اللہ میں پیدا ہونا بہت بڑی شان ہوتی تو اللہ کا نبی بھی بیت اللہ میں پیدا ہوتا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر بیت اللہ میں پیدا ہونا بہت بڑی شان ہوتی، بڑا مقام ہوتا، تو اللہ کے پاک پیغمبر بھی وہاں پیدا ہوتے۔ اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، کئی صحابی پیدا ہوئے۔ عورتیں آتی تھی، طواف کرتی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اور پھر اس دور میں تو بیت اللہ بت خانہ بنا ہوا تھا، بیت اللہ بت خانہ بنا ہوا تھا۔ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، مختلف قبائل نے، اور چابی ابو جہل کے پاس ہوتی تھی بیت اللہ کی۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا ابو جہل بہت بڑا مومن تھا؟ جی، بیت اللہ کی چابی اس کے پاس تھی، مکے کا سردار تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور مکے کا کلید بردار ابو جہل تھا۔ مکے کی چابی رکھنے والا، بیت اللہ کی چابی رکھنے والا، بیت اللہ کا رکھوالی ابو جہل، تو کیا ابو جہل مومن تھا؟ یا بیت اللہ کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی شان والی بات نہیں ہے؟ آئیے اپنے محبوب کے پاس چلیں۔ سبحان اللہ، اپنے محبوب کے پاس۔ میرے محبوب کا سر مبارک ننگا، پاؤں بھی ننگے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے محبوب کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے ہمارے ہاتھوں میں کوئی ریشم آ گئی۔ ایک صحابی مصافحہ کرنے لگے تو اللہ کے محبوب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کیا کرو۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ غرور اور تکبر کی نشانی ہے۔ تکبر صرف میرے اللہ کا حق ہے، بس۔ تکبر کس کا حق ہے؟ غرور کس کا حق ہے؟ بڑائی کس کا حق ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو بڑائی زیب نہیں دیتی۔ انسان عاجز ہے، جس طرح میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہم فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ وہ بڑا بادشاہ ہے اور ہم فقیر ہیں، اور فقیر کو غرور اور تکبر زیبا نہیں دیتا، یہ فقیر ہے۔
اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ غرور اور تکبر کی نشانی ہے۔ اس صحابی نے مصافحہ کیا تو اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے یوں کہا کہ تیرے ہاتھوں پر یہ چھالے کیوں پڑ گئے ہیں؟ تیرے ہاتھوں میں یہ سختی کیوں آ گئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے محبوب، میرے بچے زیادہ ہیں، میں پتھر کوٹنے کا کام کرتا ہوں، پتھر کوٹ کوٹ کر رزق حلال کما کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہوں۔ کملی والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا کہ جو ہاتھ رزق حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلائے، میں محمد اس کا ہاتھ چوم لوں گا۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ جو لوگ سرکاری کوٹے پر حج کے لیے جاتے ہیں، صدر صاحب چلے گئے، گورنر صاحب چلے گئے، وزیر صاحب چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے، حج کرنے چلے گئے، ان کے حج عمرہ نہیں ہوتے۔ ان کے حج اور عمرے، بولو، ڈرو نہیں، بولو بولو۔ صدر صاحب حج پر جا رہے ہیں، کیوں جی؟ سرکاری کوٹے سے۔ اچھا، وزیر صاحب جا رہے ہیں، گورنر صاحب جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرے کرنے جا رہے ہیں جی سرکاری سطح پر۔ ان کا نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو پیسہ ملک کے خزانے میں ہے وہ پیسہ ملک کی ملکیت ہے، کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے۔ میری جیب میں پیسہ ہے، اس کے آپ مالک ہو سکتے ہیں؟ آپ کی جیب میں پیسہ ہے، میں مالک ہو سکتا ہوں؟ بولتے نہیں، میں مالک ہو سکتا ہوں؟ تیرا اور میرا پیسہ ٹیکس کی صورت میں ملک کے خزانے میں چلا گیا، اب یہ کس کی ملکیت ہے؟ ملک کی۔ کس کی ملکیت ہے؟ ملک کی۔ یہ اب اس پیسے سے کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کی پبلک کے پیسے، ٹیکسوں سے پیسے جو خون پسینے کی کمائی سے جمع کیے ہوئے حکومت کے خزانے میں چلے گئے، اب حکومت کا کام ہے کہ اس پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے۔ کیوں جی؟ اس پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے، نہ کہ ان پیسوں سے وہ حج اور عمرہ کرنے جائیں یا عیاشیاں کریں۔ ان کا حج اور عمرہ نہیں ہوتا، کھلے لفظوں میں۔ بعض لوگ میری تقریر ٹیپ کر کے آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے، حق بات کہنی چاہیے۔ ان کے حج عمرے ہوتے ہیں جی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتب میں بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے اور چراغ جل رہا تھا، بجلی نہیں تھی، چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کی روشنی میں لکھ رہے تھے۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز۔ تاریخ جسے ثانی عمر کہتی ہے، لکھ رہے ہیں۔ ملنے والا آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں۔ جی بس صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے ملنے آئے ہو؟ جی۔ وہ چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلا لیا۔ توجہ کرنا، وہ چراغ بجھا دیا اور دوسرا جلا لیا، باتیں کرنے لگے۔ جب وہ مہمان اٹھ کر جانے لگا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک بات بتائیں۔ بولا پوچھیں۔ کہ جب میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تو اس وقت وہ چراغ جل رہا تھا، آپ نے اس چراغ کو بند کر کے یہ چراغ جلا دیا۔ چراغ تو چراغ ہی ہے، آپ نے اسے کیوں بند کیا، اسے کیوں جلایا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ جو چراغ ہے اس چراغ میں تیل حکومت کے پیسوں کا ہے اور میں حکومت کا کام کر رہا تھا، اور آپ جب آئے ہیں آپ میرے مہمان ہیں، حکومت کے نہیں، اس لیے وہ چراغ بجھا دیا۔ یہ چراغ میرا ہے، اس میں تیل میرے پیسوں کا ہے، تو میرا مہمان ہے، میں اپنے مہمانوں پر سرکاری تیل بھی خرچ نہیں کرتا۔ جب ایسے سربراہ ہوں گے
ایسے بادشاہ ہوں گے، پھر اس دور کے وزیر خزانہ، اس دور کے وزیر خزانہ عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر میں گئے، دیکھا بچوں کا منہ لٹکا ہوا، بیوی پریشان۔ عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا، اور یہ ایک بات نوٹ کرنا میری، ماں باپ کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے اولاد کے لیے، باپ نے اگر جوان بیٹی کو کوئی بات کہنی ہے تو باپ ڈائریکٹ نہیں کہتا، ماں کا سہارا لیتا ہے، اپنی بیوی کے ذریعے بات پہنچاتا ہے۔ باپ، جوان اولاد ہو، جوان بیٹی ہو، کوئی بھی بات اولاد کو کہنی ہو، بیوی کا سہارا لیتا ہے۔ پوچھا بیوی سے، بچے پریشان ہیں، کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ بیوی کہنے لگے، امیر المومنین آپ کو تو معلوم ہے نا کل عید ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا۔ بادشاہ کی اولاد ہے، میرے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا، کل عید ہے، محلے کے سب بچوں کے کپڑے آ گئے، سب محلے کے بچے ہمارے بچوں کو تانا دے رہے ہیں کہ تم بادشاہ کی اولاد ہو، امیر المومنین کی اولاد ہو، اور ہماری تو شاپنگ ہو چکی، تمہارے کپڑے نہیں آئے ابھی تک۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ابھی انتظام کرتے ہیں۔ خود چل کے گئے وزیر خزانہ کے پاس، عمر بن عبدالعزیز خود چل کے گئے، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی پولیس نہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی لچا لفنگا ہو، 4 گارڈ وہ رکھ لیتا ہے۔ ملکہ برطانیہ آج بھی، جسے برطانیہ کی حکومت سلوٹ مارتی ہے، جس کا نسب ملکہ برطانیہ، جس کا نسب 43ویں پشت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہ ملکہ برطانیہ اپنے گھر کے لیے سبزی خریدنے کے لیے آج بھی خود بازار میں جاتی ہے۔ تیرے جوتے پالش ہونے کے لیے دبئی میں جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کو اسلامی نہیں کہنا چاہیے، جمہوریہ بھی نہیں کہنا چاہیے، نہ یہاں اسلام ہے نہ جمہوریت ہے۔ اکیلے گئے وزیر خزانہ کے پاس، رات کا وقت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، وزیر خزانہ نے دیکھا امیر المومنین سامنے کھڑے، وہ مفتاح اسماعیل نہیں تھا، یا وہ ہمارے چرکو وزیر خزانہ نہیں تھے۔ IMF کے سامنے جھک جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے سامنے جھک جاتے ہیں، قرضہ چاہیے، قرضہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس صورت میں دیں گے، یہ نظام نافذ کرو، یہ نظام نافذ کرو، یہ نظام نافذ کرو، اپنی ماؤں بہنوں کو ایسا لباس پہناؤ کہ لباس کے اندر سے اس کا جسم نظر آئے۔ یہ کہتے ہیں ہاں سر ایسے ہی ہوگا، بالکل ایسے ہی ہوگا، آپ تو لباس کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کہو تو لباس بھی اتار دیں گے، قرضہ چاہیے۔ کسی ایک بھی جنرل کرنل کا، صدر گورنر کا کاروبار یا اس کی رہائش پاکستان میں نہیں ہے، باہر ہے۔ جب یہاں سے کرٹی ہو جائیں گے باہر چلے جائیں گے، پاکستان کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین، حضرت مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا،
ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ عمر بن عبدالعزیز بلاتے وزیر خزانہ پہنچتا کہ نہیں؟ جواب سنیے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ کام سرکاری نہیں، میرا ذاتی کام ہے جس کے لیے خود چل کے آیا ہوں، خود چل کے آیا ہوں، میرا ذاتی کام ہے۔ یہاں تو ذاتی کام کے لیے کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، سارا نزلہ غریبوں پر۔ جی فرمائیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر خزانہ سے کہا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، کل عید ہے، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اور میں اپنے بچوں کے لیے کچھ عید کا سامان، کچھ ان کے کپڑے وغیرہ بنواؤں۔ وزیر خزانہ کہنے لگے امیر المومنین سارا خزانہ ہی آپ کا ہے، اب جتنا چاہیں لے لیں۔ کہ نہیں، صرف 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، پھر تھوڑی تھوڑی کٹواتا رہوں گا۔ اگر اس دور کا، اس وقت کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز تھا تو اس دور کا وزیر خزانہ بھی ولی کامل تھا۔ کہنے لگا امیر المومنین آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیسے پیسے واپس کرو گے؟ آپ لکھ کے دو کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا، پیسے لوٹاؤں گا، پھر میں تنخواہ دوں گا، ورنہ میرے پاس ہے ایڈوانس تنخواہ دینے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے گھر، بیوی سے کہنے لگے کل عید ہے، میرے بچے دھلے ہوئے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھ لیں گے، عمر بن عبدالعزیز کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کروں۔ یہ ہے اسلامی حکومت اور یہ ہے اسلامی ریاست۔ صدر تو بڑی دور کی بات ہے، چلا یوسی کا جو چیئرمین ہے نا اسی کے پاؤں نیچے نہیں لگتے، وہ کہتا ہے یہاں کی خدائی تو میرے حوالے ہے، میرے سپرد ہے۔ اللہ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے، تکبر اور غرور یہ کس کا حق ہے؟ بلند آواز سے کہو، کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ میرے محبوب سے بڑی ذات اگر کسی کی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ آگے پاؤں بھی ننگے، سر بھی ننگا، محبوب نے احرام باندھا ہوا ہے اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! امام الانبیاء تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، صحابہ کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور کچھ اشارہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا، اگر سمجھ میں آیا تھوڑا سا دوہرا دوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سب کے سر ننگے، سب کے پاؤں ننگے، جسم پر احرام ہے۔ اگر آپ جاؤ، آپ بھی ایسے ہی کرو گے نا جی؟ اگر آپ کا بلاوا آئے، کیا خیال ہے؟ ہمیں بلاوا آئے ہم بھی ایسے ہی کریں گے نا، ننگے پاؤں جائیں گے۔ ہاں، چلتے چلتے اللہ نے بات ذہن میں ڈال دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہنے لگے حضرت جی چلیں، حضرت نے منع فرمایا کہ چلیں، کہا جاؤں گا اس شرط پر کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہوں گا، 3 دن سے زیادہ نہیں رہوں گا۔ امام صاحب جنہوں نے 82 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے،
82 صحابہ کرام کی. 3 دن سے زیادہ نہیں رکوں گا. اچھا چلیں، لے گئے، چلے گئے. اللہ اکبر. حرم شریف میں دن بھی گزر رہا ہے، رات بھی گزر رہی ہے، دن گزر گئے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، 6واں. امام صاحب کہنے لگے میں جا رہا ہوں، مجھے نہ روکو. لوگوں نے مجبور کیا. 8واں دن آ گیا، 9واں دن آ گیا، مجھے نہ روکنا. لوگ کہنے لگے حضرت دنیا یہاں آنے کے لیے ترستی ہے، دنیا یہاں آنے کے لیے ترستی ہے، اور آپ جا رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو. تو قافلے والے کہنے لگے ٹھیک ہے چلے جانا، لیکن بتا تو جائیں، کل کو ہم سے کوئی پوچھے تو ہم پہ بتا دیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 9 دن ہو گئے ہیں، نہ میں نے چھوٹا پیشاب کیا ہے نہ بڑا پیشاب کیا ہے. مجھے حیا آتی ہے، میرے نبی کا شہر ہے، میں یہاں پیشاب کروں. 9 دن ہو گئے ہیں، اب میرے بس میں نہیں ہے، مجھے نہ روکو، میں جانا چاہتا ہوں. با ادب، با نصیب اور بے ادب. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف سے کئی میل دور سے جوتے اتار لیتے، ننگے پاؤں چلتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ بھی میرے نبی کے قدم لگے ہوں اور میرا جوتا اوپر آ جائے. ننگے پاؤں چلتے تھے. یہ ادب ہے. دعا کرنے لگے اللہ گرمی کا موسم ہے، مکہ کی سرزمین، پہاڑی علاقہ، سنگلاخ علاقہ، پتھر چبھ رہے ہیں، زمین گرم ہے، اور مکہ کی زمین گرمیوں میں اتنی گرم ہوتی ہے اگر دیگچی کے اندر پانی ڈال کے رکھ دیا جائے ابلنے لگ جاتا ہے. اللہ مجھے جوتا دے دے. شیخ سعدی دعا کر رہے ہیں. کہا جب میں حرم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا حرم شریف کے ایک کونے میں لوگوں کا جم غفیر، جم گھاٹا لگا ہوا لوگوں کا، اور لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں بھی گیا، میں نے دیکھا جا کر ایک معصوم بچہ ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، دونوں ہاتھوں سے معذور، دونوں پاؤں سے معذور، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ الحفظت القرآن کلہ، کیا تو قرآن کا حافظ ہے؟ اس نے کہا یا شیخ حافظ ہی نہیں، میں روزانہ فجر سے لے کر عصر تک روزانہ قرآن کا ختم کرتا ہوں، اور لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی صدر بھی جائے، کوئی جرنل جائے، کوئی کرنل جائے، کوئی خان جائے، کوئی وڈیرا جائے، کوئی کسی ملک کا صدر جائے، حکم ہے جوتے اتارو، پگڑیاں اتارو، ٹوپیاں اتارو. میں شیخ صاحب، میں پیر صاحب، کلہ اتارو، جبے اتارو. اچھا میں کرنل صاحب، میں جرنل صاحب، میں فوج کا بڑا. اچھا جی اچھا، اتارو، سب کچھ اتارو، کفن پہنو، احرام باندھو. اللہ اکبر. احرام باندھ لیا، چکر شروع کیے. زبان حال سے کہتا ہوگا اللہ میں تیرے گھر سے باہر چودھری صاحب، میں تیرے گھر سے باہر خان صاحب، میں وڈیرا صاحب، میں جرنل صاحب، میں گورنر صاحب، میں صدر صاحب، میں فلانا صاحب، لیکن اب تیرے گھر میں آ گیا، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے. میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے. اللہ اکبر. آمنہ کے لال نے احرام باندھا ہوا، صدیق اکبر نے احرام باندھا ہوا، فاروق اعظم نے احرام باندھا ہوا، عثمان و حیدر نے احرام باندھا ہوا. یہ کون؟ یہ بلال. وہ کون؟
ابو ہریرہ وہ کون، ابن مسعود وہ کون، ابن عباس، میرے پاک پیغمبر کے چاروں طرف صحابہ ہی صحابہ، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرا پیغمبر فرماتے ہیں سبحان اللہ، او لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج میرے پاک پیغمبر صحابہ کرام کے جھرمٹ کے اندر طواف کر رہے ہیں، سب نے احرام باندھا ہوا اور سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ میرے پیغمبر بار بار کہیں لکا لکا لکا، اللہ تیرے لیے، یہ جسم تیرے لیے، اللہ تیری میری عبادتیں تیرے لیے، اللہ میرا جھکنا تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، اللہ میں تیرے لیے سارا کچھ، سبحان اللہ، لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ اللہ اکبر، اللہ سب کچھ تیرے لیے، اللہ سب کچھ تیرے لیے۔ میرا رب کہتا ہے میرے محبوب اچھا تو مجھے بار بار کہے لکا لکا لکا، میں بھی تو تجھے کہوں نا لکا لکا لکا۔ اللہ تجھے کیا ضرورت پڑی مجھے لکا لکا کہنے کی؟ اللہ فرماتے ہیں لم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک لک ذکرک لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے محبوب جس طرح تو مجھے کہتا ہے لکا لکا لکا، میں بھی تو تجھے کہوں گا ورفعنا لک ذکرک، میں بھی تو تجھے کہوں لکا ذکرک۔ اللہ اکبر، میرے محبوب تجھ سے زیادہ میرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، اور میں بھی تیرے اوپر سلام بھیجتا ہوں، مجھ سے بھی زیادہ بھیجنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آؤ نا، آؤ میں چلتے چلتے ایک بات کہتا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، وہ میرے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے انسانوں، جن، حور و ملائک، جن اور فرشتے، پوری کائنات مل کر مجھے خوش کرنا چاہتی ہے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، چاند اور سورج بھی چاہتے ہیں اللہ خوش ہو جائے، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے میرا اللہ خوش ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں میرا محمد خوش ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں والا سوفا، ساری کائنات چاہتی ہے رب خوش ہو جائے، اور رب چاہتا ہے میرا پیغمبر خوش ہو جائے۔ والا سوفا یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب تو خوش ہو جا، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا۔ اے انسان، اللہ نے آسمان اور زمین کو تیرے لیے بنایا، اللہ نے چاند اور سورج کو تیرے لیے بنایا، کل کائنات کو تیرے لیے بنایا، اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آپ بھی میرے ساتھ کہہ دو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ اللہ جس طرح آج ہم یہاں کہہ رہے ہیں لبیک لبیک، اللہ تو ہمیں وہاں بھی پہنچا دے، اللہ وہاں تیرے گھر میں، وہاں تیرے گھر میں، وہاں جا کر ہم لبیک لبیک کی صدائیں بلند کریں۔ اللہ ہمیں بھی موقع دے دے، اللہ ہمارا بھی نصیب کھول دے، ہم تیرے پاک پیغمبر کے روضے پر حاضری دے دیں۔ اللہ ہم اپنی آنکھوں کو پاک پیغمبر کے روضے کو دیکھ کر اپنی آخرت سنوار لیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارا بھی نصیب کھول دے۔ اے میرے مالک،
آج جو لوگ عرفات میں جمع ہے اور مسجد نمرہ کے اندر حج کا خطبہ سن رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دے۔ اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ایک دو تحفے آپ کو دوں۔ ذی الحج کی آج کیا تاریخ ہے جی؟ 8، 7، 8، 9 اور پھر 10، کتنے دن ہو گئے؟ 7، 8، 9، 10، کتنے دن؟ 4 دن۔ ان 4 دنوں میں بے اولاد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، اور جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے نافرمان ہے وہ اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے رب نے فرمایا ابراہیم تو دعا کر، ابراہیم تو دعا کر، تو ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے دعا کو واپس کر دیا جی؟ دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ دعا کیا۔ ہاں، 7، 8، 9، 10 جتنی بھی دعا مانگو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں 8 اور 9 یہ روزہ لازمی رکھو، دن ٹھنڈے ہیں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور میرے محبوب کا فرمان ہے نا، جس نے 9 کا روزہ رکھا، 9 کل ہے نا، یوم عرفہ کل ہے نا، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، گزرنے والا سال بھی آنے والا سال بھی۔ کسی کو پتہ نہیں میں نے شام تک زندہ رہنا کہ نہیں، شام تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کو اپنی موت کا پتہ ہو، کیوں جی؟ سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب آپ حیران ہوں گے، حضرت علی کو پتہ تھا؟ وہ ایک رات آئی مکے میں، یہ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ میرے محبوب نے فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ میری چادر لے لو، اور یہ میری امانتیں ہیں، یہ سونا چاندی یہ کھجوریں یہ درہم یہ دینار یہ فلاں فلاں فلاں، اور ہیں بھی کافروں کی، یہ صبح ان کو واپس دے دینا، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی باہر تو دشمن کھڑے ہیں، 19 دشمن ہاتھ میں تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ فرمایا علی مجھے جو حکم ہوا میں نے آپ کو بتایا، اگر مارنے والے کھڑے ہیں تو بچانے والا بھی کہیں نہیں گیا۔ سب نے نہیں کہا سبحان اللہ؟ اگر مارنے والے کھڑے ہیں تو بچانے والا بھی کہیں نہیں گیا۔ علی سو گئے۔ اللہ، یہ ہیڈ کوارٹر ہے نا نبیوں کا جی، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو نبی کہاں رجوع کرتے ہیں؟ بولتے نہیں، مالک یہ کھڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو کھڑا رہنے دو، یہ کھڑے ہی رہیں گے، یہ کھڑے ہی رہیں گے۔ تو مٹی اٹھا، دروازہ کھول اور یوں کر کے چھوڑتا جا، یوں کر کے چھوڑتا۔ مٹی چھوڑنا تیرا کام ہے، اور ہوا چلا کر ان مٹی کو ان کی آنکھوں میں ڈال کر ان کو اندھا کرنا ہمارا کام ہے۔ محبوب نے یوں ہی کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ محبوب ان کی آنکھوں میں مٹی تو نہیں ڈال رہا تھا، ہم ڈال رہے تھے۔ تلواریں نیچے گر گئی، آنکھیں مسلنے لگے، محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے صدیق اکبر کے دروازے پر۔ اگلی بات بڑی توجہ سے، کس کے دروازے پر؟ سارے بولو۔ صدیق اکبر کا نام لیتے ہوئے گھبراتے کیوں ہو؟ اگر صدیق مسلمان نہ ہوتا دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔
کس کے دروازے پر؟ صدیق اکبر کے دروازے پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا جا کے، صدیق بڑے بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا، اسما بنت ابی بکر، ابا جی کیا کر رہے ہو؟ مکہ میں آپ کے کتنے دشمن ہیں، آدھی رات گزر چکی ہے، پوچھ تو لو کون ہے، چاہے کوئی دشمن ہو، آدھی رات کو آپ دروازہ کھول رہے ہیں، چاروں طرف آپ کے دشمن ہیں۔ صدیق کا جواب سنیں، بیٹی دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز بتاتا ہے کہ میرا یار محمد ہے، اس انداز سے وہی دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ دروازہ کھولا۔ ہاں، اگر میرے جملے کی تائید کرو تو میں کہہ دوں کہ ساری کائنات محمد کے دروازے پر اور محمد صدیق کے دروازے پر، کبھی ہجرت کی رات اور کبھی دلہا بن کر۔ دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ صدیق چلیں، پوچھا نہیں کہاں چلیں، نہیں بیٹھیں پانی پئیں سامان نہیں، صدیق چلیں، چلے گئے۔ میں نے پوچھا علی تو سو گیا؟ ابو بکر تو آدھی رات تک جاگتا رہا کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں سویا اس لیے کہ میرے پاس نبی کی امانتیں تھیں، میرے پاس نبی کی امانتیں تھیں، سونا تھا، چاندی تھے، پیسے تھے، سامان تھا، مجھے کوئی فکر نہیں تھا۔ سونا ضائع ہو جاتا، سونے کے بدلے میں سونا آ سکتا ہے، چاندی ضائع ہو جاتی، چاندی کے بدلے میں چاندی آ سکتی ہے، پیسہ ضائع ہو جاتا، پیسے کے بدلے میں پیسہ آ سکتا ہے۔ میں بے فکر ہو کے سو گیا، اگر یہ سامان ضائع بھی ہوتا ہے میں مزدوری کر کے دوبارہ یہ حاصل کر لوں گا، سامان کے بدلے میں سامان آ سکتا ہے، میں بے فکر ہو کے سو گیا۔ صدیق تو جاگا کیوں؟ صدیق کہتے ہیں میرے پاس رب کی امانت تھی، میرے پاس رب کی امانت تھی۔ علی سامان کے بدلے میں سامان حاصل کر سکتا ہے، محمد تو اللہ کے خزانے میں ہے ہی ایک، اللہ کے خزانے میں محمد ہے ہی ایک۔ میں جاگتا اس لیے رہا، اگر محمد کو کچھ ہو گیا کائنات میں دوسرا محمد ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ، صحابہ کرام ساتھ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، ہر عبادت توجہ کرنا، ہر عبادت پہلے بنیاد دیکھی جائے گی، اگر بنیاد مضبوط ہے تعمیر مضبوط ہے، اگر بنیاد مضبوط نہیں تو تعمیر، بولو، عبادت کے لیے عقیدہ دیکھا جاتا ہے، عقیدہ صحیح عبادت صحیح، عقیدہ صحیح نہیں تو عبادت، بولو، صحیح نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں آ گیا، میرے دروازے پر آیا، وضو کر کے آیا، پاک کپڑے پہن کر آیا، پاک جسم لے کر آیا، میں جانتا ہوں میرے سامنے آ گیا اللہ، میں صدر وزیر اعظم میں سب کچھ باہر ہوں، اب تیرے دروازے پر آ گیا، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا۔ اللہ فرماتے ہیں رکوع بعد میں کرنا، سجدہ بعد میں کرنا، نماز بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بتا، عقیدہ بتا۔ میں نے کہنا شروع کر دیا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، آگے ولا الہ، نہیں کوئی نہیں، ولا الہ، اللہ کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں، ولا الہ غیرک۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، اگر یہی عقیدہ ہے تیرا،
رکوع کرنا تیرا کام، سجدہ کرنا تیرا کام، تیری نماز کو راہ نجات بنا دینا یہ میرا کام ہے۔ اچھا تلبیہ پڑھ رہے ہو، لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تو حاضر ہو گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا، پیسہ خرچ کر کے آیا، اتنے دور سے سفر کر کے آیا، عقیدہ بتا، عقیدہ بتا۔ میں نے کہنا شروع کر دیا، لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ اللہ ساری حمد و ثنا تیری، سارے انعام تیرے، ساری نعمتیں تیری، والملک سب ہر جگہ بادشاہی تیری، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ فرماتے ہاں عقیدہ ٹھیک ہے، اب دوڑنا تیرا کام، حتیم کے اندر نفل پڑھنا تیرا کام، صفا مروہ دوڑنا تیرا کام، آنکھوں سے آنسو بہا، اپنے چہرے کو آنسوؤں سے وضو کروا، پاک صاف ہو جا، پھر میں اپنے نبی کے شہر مدینے میں جانے کی اجازت دوں گا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب حجت الوداع پر اونٹنی پر سوار، ہاتھ میں نیزہ، کالی کملی اوڑھی ہوئی ہے، میرے پاک پیغمبر دائیں سے بائیں طرف آخری کنارے تک سبحان اللہ ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابیوں، عین ممکن ہے کہ تم اگلے سال آؤ اور میں نہ ہوں، ممکن ہے کہ تم اگلے سال آؤ اور میں تمہارے اندر موجود، بولو میں نہ ہوں۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ہچکیاں بند گئیں۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں بتاؤ بتاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، جس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، جس نے مجھے پتھر مارے، جس نے مجھے برا بھلا کہا، جس نے مجھے پاگل مجنون دیوانہ کہا، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، آج مسلمان ہو گئے ہو، لا تثریب علیکم اليوم، میں نے معاف کر دیا۔ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی معاف، جو حرم کے اندر آ جائے اسے بھی معاف، جو میرے چچا عباس کے گھر میں چلا جائے اسے بھی معاف، جو اپنی زبان سے کہہ دے مجھے معاف کر دو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ میرے محبوب نے سبحان اللہ کیا منظر ہوگا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرما رہے ہیں بتاؤ او میرے صحابیوں، میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرما رہے ہیں یاد رکھو، کسی گورے کو کالے پر کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے، کوئی فوقیت نہیں، کوئی مالدار غریب پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں، جو تقوی والا ہو وہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہے۔ میں نے دین تم تک پہنچا دیا، تم آگے غائبین تک پہنچا دو۔ اور میرے محبوب نے شہادت کی انگلیاں آسمانوں کی طرف کھڑی کر دی اور 3 مرتبہ کہا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ چلتے چلتے ایک بات کہتا جاؤں، ایمان والو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے آخری انسان تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں جس کام کے لیے آیا تھا میں نے وہ کام پورا کر دیا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نہ آدم نے کام پورا کیا۔ اگر آدم کام پورا کر لیتے شیش کی کیا ضرورت تھی؟ اگر شیش کام پورا کر لیتے تو نوح کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نوح کام پورا
کر لیتے، ابراہیم کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ابراہیم اپنا کام پورا کر لیتے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف کی کیا ضرورت تھی؟ ایوب کی کیا ضرورت تھی؟ زکریا، یحییٰ کی کیا ضرورت تھی؟ کام پورا نہ ہوا، داؤد، سلیمان آئے، پھر آتے گئے، کام پورا نہ ہوا کہ آمنہ کے لال نے فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ جس کام کے لیے آیا تھا میں نے وہ کام پورا کر دیا، میں نے حق ادا کر دیا۔ کائنات میں ایک ہی شخص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا کر دیا، ایک ہی شخص۔ اب ایک دو باتیں سن لیں۔ اجتماعی قربانی، اگر کسی اجتماعی قربانی کے اندر بڑے جانور ہیں نا، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، معلوم ہے نا سب کو جی؟ کسی کے 7 حصہ اگر کسی شیعہ نے ڈالا یا قادیانی نے ڈالا تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ 6 حصے ڈال دیے، 7واں حصہ کوئی شیعہ آ گیا جی میرا حصہ ڈالو، آپ نے کہا لاؤ جی، تو اس کی وجہ سے آپ 6 کی قربانی ضائع ہو گئی۔ 6 حصے پورے ہو گئے، کوئی شیعہ آ گیا، اس نے قادیانی آ گیا، اس نے کہا جی میری قربانی، میرا حصہ ڈال لو، آپ نے ڈال لیا، تو اس کی وجہ سے آپ کی قربانی ضائع ہو گئی۔ قادیانی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اس نے میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ اور شیعہ جو ہیں وہ امہات المومنین اور صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا کہ اللہ کے محبوب جنازہ پڑھو۔ وہ پیغمبر، غور سے سننا، وہ پیغمبر جو اپنا سب سے بڑے دشمن کا جنازہ پڑھائے، سب سے بڑا دشمن ابن ابی، جس نے ام المومنین حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگایا، پیغمبر اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اپنا کرتا مبارک نکال کر اس کو پہنا رہے ہیں، اپنا لوا مبارک اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، سب سے بڑا دشمن، پیغمبر نے اسے معاف کر دیا۔ اتنا رحیم کریم پیغمبر، جنازہ لایا گیا، محبوب نے کہا اس کا جنازہ لے جاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بڑے رحیم ہیں، کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہا اس کے سینے میں عثمان کا بغض ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا، جنازہ لے جاؤ۔ کسی حصے والے کے حصے کے اندر اگر کسی قادیانی کا یا شیعوں کا کوئی حصہ شامل ہے تو اسے واپس کر دیں، اگر شامل کر لیا تو پھر یاد رکھیں 6 آدمی کی قربانی ضائع ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس پتلا دبلا آیا، کمزور آیا، آپ دل و جان سے اس کی خدمت کریں، 2 دن ہے خدمت کریں، خوب خدمت کریں۔ 2 لاکھ کا لیا ہے جانور تو آپ نے 2-4 ہزار اور خرچ کر دیں اس پر، صحت مند بنائیں اس جانور کو۔ آپ جب سبزی لینے جاتے ہیں، فروٹ لینے جاتے ہیں، سیب اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ نہیں، اگر کہیں سے داغ لگا ہوتا تو آپ رکھ دیتے ہیں۔ وہ ٹھیلے والا کہتا ہے جی یہ تو پیٹی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں کاٹ کے دکھاؤں صحیح ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں، غلط کہہ رہا ہوں جی؟ آپ داغ والا سیب نہیں لیتے، داغ والی قربانی اس کو دیتے ہو، اس کو صحت مند قربانی دو۔ یہ قربانی کا جانور تمہیں پل صراط پر کام آئے گا۔ زیادہ پیسوں کی نہ لو، کم پیسوں والی لو، لیکن لو صحت مند۔ اب جانور لے لیا آپ نے، اب نمائش نہ کرو، نمائش نہ کرو جانور کی، شکر ادا کرو کہ مالک میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اس قابل بنا دیا، میں تیری رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اس کی قبول فرما دے۔ تم دل و جان سے رزق حلال کے پیسوں سے کمائی سے لے کر جانور ذبح کر رہے ہو، اس جانور قربان کرنے کا صلہ اللہ تمہیں وہاں بیٹا ذبح کرنے کا دے گا، بیٹا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ہاں سپر ہائی وے پر منڈی میں کوئی شخص گیا، اس نے قربانی کے 3-4 جانور لے لیے، اس کے دل کے اندر آیا کہ میں ایک جانور اچھا سا لے لوں، وہ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر دوں گا۔ محبت ہے نا، کیوں جی؟ اللہ کے نبی کی طرف سے اس نے ایک دمبا یا کوئی چیز دیکھی، پکڑ لیا، کتنے پیسے؟ اتنے پیسے۔
اس نے دیکھا جانور اچھا ہے، اس نے کہا یار میں نے اللہ کے نبی کی طرف سے کرنا ہے یہ جانور، تو صحیح بتا۔ اس نے کہا لے جا لے جا۔ وہ رسی چھوڑ کے بندہ ایسا گم ہوا کہ وہ لینے والا تلاش کرتا رہا، وہ بندہ ملا ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ میرا نبی تمہاری قربانیوں کا محتاج جی۔ 2 قربانیاں دی میرے پاک پیغمبر نے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اپنی امت کی طرف سے آپ نے ایک بڑا جانور لے لیا، قربانی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک حصہ مخصوص کر دو میرے پاک پیغمبر کی طرف سے۔ اللہ یہ میرے مرحوم باپ کی طرف سے، یہ میرے مرحوم ماں کی طرف سے، یہ میری طرف سے، یہ میرے بیٹے کی طرف سے، یہ فلاں 6 ہو گئے۔ اللہ یہ حصہ میرے نبی کی طرف سے، میرے نبی کی طرف سے۔ شفاعت چاہیے کہ نہیں جی؟ یہ میرے نبی کی طرف سے۔ ایسا کر سکتے ہو، ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک ہی قربانی کر رہا ہے، یا اللہ یہ میری طرف سے بھی یہی ہے، میرے ابا کی طرف سے بھی یہی ہے، وہ میرے نبی کی طرف سے بھی یہی ہے، میری بیوی کی طرف سے بھی یہی ہے۔ وہ کوئی آدمی روٹی کھا رہا تھا، کتا روٹی اٹھا کے بھاگ گیا، اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا والا کتا کسی کے ہاتھ آتا ہے، اور جب ہاتھ نہ آیا تو کہنے لگا اچھا یا اللہ یہ روٹی کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دینا۔ تو اللہ کے نبی کی طرف سے حصہ ہو گیا۔ اب آپ نے قربانی کا جانور لے لیا، عید کی نماز پڑھ لی۔ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور پر چھری آپ اپنے ہاتھ سے چلائیں، یہ افضل ہے، آپ اپنے ہاتھ سے چلائیں۔ اگر آپ نہیں چلا سکتے، کمزور دل والے ہیں میری طرح، تو پھر جو ذبح کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو، اور اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے تو آپ اسے اجازت دے دیں، جو ذبح کر رہا ہے وہ بھی اور جو وہاں کھڑے ہیں سب تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، سب پڑھیں۔ ذبح ہو گیا، کھال اتر گئی، گوشت آیا، نیت یہ نہ رکھیں یہ چانپ کا گوشت ہے، یہ تو میں گھر میں رکھ لوں گا، کلیجی بھی میں رکھوں گا، یہ بھی میں رکھوں گا، یہ ہڈی والا گوشت ہے یہ میں تقسیم کر دوں گا، یہ نیت نہ رکھیں۔ وہ نیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تیرا جی چاہتا ہے اچھا گوشت کھانے کو تو کسی غریب اور کا بھی دل چاہتا ہوگا، کسی یتیم اور مسکین کا بھی چاہتا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور مسکینوں کی عید پہلے رکھی ہے، ہماری عید بعد میں رکھی ہے۔ ان کا حق پہلے ہے۔ قربانی کر لی، گوشت آ گیا، ہاں اب دیکھو محلے کے اندر کون غریب ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک گھر گیا بقرعید والے دن، وہ بیچارے انڈے بنا رہے تھے، میں نے دیکھا ان کے ہاں گوشت نہیں آیا، بڑے پریشان ہوئے، مدرسے میں بھی گوشت نہیں تھا، یہاں تو حصے والے گوشت اپنا لے جاتے ہیں۔ 11G نالسٹا پر گیا، وہاں سے گوشت لا کے میں نے ان کو گوشت دی، میں نے کہا یہ لو گوشت، اور گوشت پکاؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ یہ دیکھا کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بقرعید والے دن کوئی شخص انڈے نہ بنائے، کوئی شخص سبزی نہ بنائے، کوئی چٹنی نہ بنائے۔ ہر کسی کو آس اور امید ہوتی ہے کہ آج بقرعید ہے، کہیں نہ کہیں سے گوشت تو ضرور آئے گا، اور آپ پر یہ حق لازم ہے کہ آپ اپنے محلے میں، گلی میں، اور جو آپ کے ذہن میں ہو آپ وہاں گوشت پہنچائیں، لازمی گوشت پہنچائیں وہاں۔ اور ایک بات، کل فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہفتے کی فجر سے لے کے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، عصر تک، 13 ذی الحج کی عصر تک، 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، مرد بھی پڑھے عورت بھی پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو بھی پڑھیں، الگ پڑھ رہے ہو تو بھی پڑھیں، اپنے کہیں جنگل میں پڑھ رہے ہو تو بھی پڑھیں، عورتیں گھر میں ہیں وہ بھی پڑھیں۔ آپ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، بس اتنی آواز سے کہ جتنی آپ سن سکیں، میاں نبی کے ساتھ
اور عورتیں جو گھر میں پڑھیں گی وہ بالکل دبا کر، بلند آواز سے نہیں، کیونکہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. عورت کی آواز گھر سے، بولو بولو، عورت کی آواز گھر سے، آپ کی نہیں آواز نکلتی، ان کی تو ماشاءاللہ بہت 4 گلیوں دور تک جاتی ہے آواز، آپ کی آواز نہیں نکلتی. عورت کی آواز گھر سے، جی عورت کی آواز تو آپ سے بھی اچھی ہے، وہ تو بہت 4 گلیاں آگے تک جاتی ہے، اور نہ جاتی ہو تو مائک لگا لیتے ہیں. لعنت فرمائی ہے میرے نبی نے، لعنت فرمائی ہے میرے نبی نے. کیا کیا بتاؤں؟ میرے نبی نے اس مرد پر لعنت بتائی ہے کہ اس مرد پر لعنت ہے جو عورت بننے کی کوشش کرے. چٹیاں رکھ لی پیچھے، وہ جی وہ کیا لگاتے ہیں، پونی لگا لی، پونی لگا لی. اور لعنت ہے اس عورت پر جو مرد بننے کی کوشش کرے. عورت وہ لباس پہنے کہ جس کے اندر اس کا جسم نظر نہ آئے. عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپا کے رکھو. تو 1-2 کلو گوشت لے کے آتا ہے، چھپا کے لیتے آتا ہے، یہ 2.5 من کی بوری تو نے ایسی چھوڑ رکھی ہے. ایام تشریق، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر کو لٹا لیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا لیا، چھری ہاتھ میں. فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ آج تک کسی انسان نے، کسی نبی نے اپنے بیٹے کو یوں ذبح نہ کیا، تو زور زور سے چلائے اللہ اکبر، زور زور سے. جب فرشتوں کی اللہ اکبر ابراہیم نے سنی تو پھر ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے. ابا کی آواز جب ننھے اسماعیل نے سنی تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے میری قربانی قبول کی ہے. میں اتنا خوش نصیب ہوں، یہ میرا ستارہ چمکا ہے، یہ میرا ستارہ چمکا ہے کہ میری قربانی تو نے مانگی ہے، میں اتنا پیارا لگا ہوں تجھے. یہ وہ ترانہ ہے فرشتوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آتی نہیں ہے؟ پڑھو نا، سارے پڑھو، سارے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو. میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اللہ کا نام بلند آواز سے لیا کرو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جزاک اللہ. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے. وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، وہ تم اکیلے نماز پڑھو. اس کے بعد قربانی ہو گئی. کوئی اللہ کا بندہ کھال یہاں دینے آ جاتا ہے، کوئی ہمیں بلا لیتا ہے، تو کھال کے ساتھ رسی جو ہے وہ بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، رسی بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اور قربانی اس نیت کے ساتھ کیا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو. گوشت تو ویسے ہی کھاؤ گے تم، کیا نیت ہوگی؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ اللہ راضی ہو جائے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں جب تم قربانی کرتے ہو تو تمہاری قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، تمہاری قربانی پہلے قبول کر لیتا ہوں. خون زمین پر گرا، گوشت تم نے کھا لیا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میرے پاس کیا پہنچا؟ کھال مدرسے میں چلی گئی، گوشت تم نے کھا لیا، زمین نے خون پی لیا، میرے پاس کیا؟ یا اللہ آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا مجھے تیرے دل کا خلوص چاہیے کہ خالص میرے لیے قربانی کی تھی، خالص میرے لیے قربانی کی تھی. اور پھر یہ قربانی والے جانور آپ کو پل صراط پر کام آئیں گے انشاءاللہ. اور ایک عرض اور کرتا جاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ بڑی قربانیوں کی کھالیں 5,000 5,500 6,000
اور بکرے کی 550 600 700 کی جاتی تھی، اور گزشتہ 2-3 سالوں سے بڑے کی کھال 100 روپے کی، بکرے کی کوئی لیتا نہیں، دمبے اور اونٹ کی کہتے ہیں وہاں پھینک دو جی۔ ہاں پچھلے سال پھینکی تھی 1500 روپیہ سوزوکی والے کو دے کے کہا تھا یہ کھالے اٹھا لے، کہیں دور جا کے پھینک دو، دور جا کے پھینک دو، سوزوکی والے کو پیسے اپنی جیب سے دیے کی جگہ سے کہیں اور جا کے پھینک دو۔ ہمارا وہ بیٹا سمی اپنے لے کے گیا کھال سندھی ہوٹل 5 نمبر پر، اس نے مجھے فون کیا ابو جی کھال کوئی نہیں لیتا، میں نے کہا بیٹا پھینک دو، اس نے کھال پھینک دی تو دکاندار کہنے لگے او میاں یہاں سے اٹھاؤ کہیں اور پھینک دو۔ میرے بھائیوں یہ مدارس کے خلاف ایک سازش ہے، مدرسوں کے خلاف ایک سازش ہے، اور یہ اشارہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا۔ ہمارے سال کا جو بجٹ ہوتا ہے نا، ہاں ہم عمران خان کو روتے تھے، شہباز شریف آ گیا بڑے خوش ہو گئے، اب اس کے لیے روتے ہیں، وہ ہماری قسمت میں رونا ہی رونا ہے، ہماری قسمت میں رونا ہی رونا ہے، اور کسی کے آنسو پھر رنگ لائیں گے انشاءاللہ، کسی نہ کسی کے آنسو رنگ لائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا لائسنس دیتے ہیں، جو سینما بنائے گا اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اداکاروں کو 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ اداکاروں کو، وہ تیری پھوپھی کے بیٹے ہیں، انہیں قومی خزانہ لٹایا جا رہا ہے، سین میں بناؤ، کلب بناؤ، فلاں کرو، یہ کرو، اتنا پیسہ، کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس معاف ہے 5 سال کے لیے تمہارے اوپر، مسجدوں اور مدرسوں پر ٹیکس ہے، ان پر ٹیکس ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم بھی ہے کہ مولویوں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 8,000 10,000، بہت اگر کوئی بڑے اچھے علاقے میں ہوگا تو 15-20 ہزار، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یا عید بقرعید پر کسی نے کپڑوں کا سوٹ دے دیا، امام صاحب یہ کپڑوں کا سوٹ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز، یہ لے لینا، یہ میرا ابا فوت ہو گئے تھے، یہ سوٹ پہن لینا۔ سب سے مظلوم طبقہ اس ملک میں مولوی ہے، سب سے مظلوم طبقہ۔ لیکن جب بھی پوچھو مولوی صاحب کیا حال ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں یار اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے بھیجو، قرآن پاک پڑھیں، دین کا علم پڑھیں، نہیں جی نہیں، کھائے گا کہاں سے؟ مسجد مدرسے میں پڑھے گا، کھائے گا کہاں سے؟ اور جب کھانا شروع کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یار مولوی بہت کھاتے ہیں، مولوی بہت کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خیر، جب سے کھالوں کا یہ ریٹ ایسا ہوا نا، یہ ایک سازش ہوئی، تو دارالعلوم کراچی کا نام سنا ہوگا آپ نے، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں ایک اجلاس ہوا پورے پاکستان کی وفاق کا، علماء کرام کا، وہاں ایک فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ نے قربانی کا جانور لیا ہے 80,000 کا، ایک مثال کے طور پر، یا کم سے کم 50,000 کا، کتنے کا لیا آپ نے؟ 50,000 کا، آپ قربانی کی کھال دینے جا رہے ہیں، تو اس کھال کے ساتھ 2,000 روپے مدرسے میں دے دو، کھال بھی دے دو، 2,000 بھی دے دو۔ کسی نے 80,000 کا لیا، کسی نے لاکھ کا لیا، کسی نے 1.5 لاکھ کا لیا، کھال دینے جا رہے ہو، اپنی حیثیت کے مطابق 2,000 3,000 5,000 مدرسے میں دے دو، تاکہ وہ جو ریشو تھا نا کھالوں کا وہ اپنی جگہ برابر ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کھالیں کوئی لے نہ لے ان کی مرضی ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ کیونکہ یہ بات کڑوی ہے اس لیے نہیں آئی ہوگی جی، آ گئی؟ اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص 80,000 روپیہ خرچ کر سکتا ہے قربانی کے لیے، وہ 2-4 ہزار روپیہ بھی خرچ کر سکتا ہے، جو 1 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے وہ 5,000 خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے بال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ برکت دے گا۔ تو اب مجھے مشورہ دو کہ ہم عید کی نماز کا ٹائم کیا رکھیں؟ جی 7:30، جی 7:30، جی 8 بجے، جی 7:30، جی 7:30، جی 7:30، جی اس طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، جی 7:30، جی بیچ میں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ عید کی نماز کیا ٹائم؟ جی 7:30، جی
آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کتنے بجے کہہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، بات سنیں، میرا تو حق بنتا تھا کہ سب سے رائے لوں۔ 7:30 کی آواز بھی آئی ہے، 8 کی آواز بھی آئی ہے، اور ایک آواز 8:30 کی بھی آئی ہے۔ اگر ہم کسی کو بھی ناراض نہ کریں تو 7:45 کا اعلان کر دیں، کیا خیال ہے؟ تاکہ نہ 7:30 والے ناراض ہوں، وہ دیکھو، نہ 8 والے ناراض ہوں۔ تو 7:45 کا صحیح ہے جی؟ جزاک اللہ۔ دیکھو آپ میرے بھائی ہو، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے۔ کوئی مولوی نمازیوں سے نہیں پوچھتا، وہ صرف کمیٹی سے پوچھتا ہے۔ اللہ ہماری محبت اسی طرح برقرار رکھے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عید کی نماز اس جگہ 7:45 بجے کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔